تو دین کون بچائے گا؟ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ نبی جاتے ہوئے مدینے کے منبر سے کہہ گئے ہیں حسین و منی. اگر رسول صرف حسین و منی کہتے تو آج مولوی کہہ دیتا نواسا تھا محبت میں کہہ دیا. نبی نے آگے انا من الحسین، صرف حسین مجھ سے نہیں، میں بھی حسین سے ہوں، میں بھی حسین سے ہوں. 28 سفر مدینہ کی آخری رسول کی سانس تک حسین رسول سے تھا، اب قیامت کی صبح تک رسول حسین سے. قیامت تک رسول جب بھی محمد رسول اللہ ہے وہ حسین کی وجہ سے. جب تک محمد رسول اللہ رہے گا تب تک یہ حسین کی وجہ سے. لا الہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے. آدم صفی اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے. نوح نجی اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے. ابراہیم خلیل اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے. موسیٰ کلیم اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے. حسین علی کے بیٹے کا نام نہیں، نبیوں کے وارث کا نام. انبیاء کے وارث کو حسین کہتے ہیں، محافظ پروردگار کو حسین کہتے ہیں، محافظ نبوت کو حسین کہتے ہیں، محافظ رسالت کو حسین کہتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. حسین ابن علی نے توحید بچائی، نبی بچا لیے، محمد رسول اللہ بچا لیا. کیونکہ جب یہ اس نے حملہ کیا تو اس نے حملہ کرنے سے پہلے کہا تھا حسین بیعت کر لیجئے. جس کی اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں منبر سے بہت غلط العام ایک عقیدہ پڑھا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت اس لیے نہیں کی یزید فاسق اور فاجر تھا، یزید تہجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا. حسین نے کردار کی وجہ سے انکار نہیں کیا. حسین حجت ہے. معصوم غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا. اس نے حسین ابن علی سے بیعت کیوں مانگی جب اسے پتا تھا، وہ جانتا تھا، اس کا باپ کہہ کے گیا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا. وہ پھر بھی کیوں بیعت مانگ رہا تھا؟ کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تو بن گیا تھا. وہ بیعت لینے کے بعد خلیفۃ الرسول بننا چاہتا تھا. اسے پتا تھا جب تک حسین مہر نہیں لگائے گا میں خلیفۃ المسلمین تو بن جاؤں گا. میرا باپ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، میں رسول کا خلیفہ بننا چاہتا ہوں. اس کے لیے حسین کی بیعت چاہیے. حسین ابن نے انکار کیا. یہ انکار ایک نبی کے بیٹے کا، ایک وقت کے حکمران کو، ایک فاسق و فاجر حکمران کو انکار نہیں تھا. حسین ابن علی کا انکار سننا اور حسین یہ سننا. اسے کہا حسین بیعت کیجئے. حسین نے کہا میں نہیں کروں گا. جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، جس سے مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا. بیعت مانگ رہا تھا یزید، یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابو جہل کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ. جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا. حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ تھا. اگر خدا نہ خواستہ مہر رکھ کے لکھ دیتا کہ حسین بیعت کرتے تو اسے یہ نہ لکھنا پڑتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی. اسے کہنا پڑتا تھا حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا کہ میرا ہاتھ نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا. موضوع کے ساتھ متصل ہو گیا. آج صرف حسینیت سن. بسم اللہ. آدم سے دین چلا خاتم تک، نبوتیں ختم ہو رہی تھی، حسین نے بچائی.
اب آدم صفی اللہ حسین کی وجہ سے، نبی اللہ حسین کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ حسین کی وجہ سے۔ میں جملہ بڑی عمومی سطح پہ کہہ رہا ہوں، اگر جملے کی بلندی پہ جاؤ تو میں ایک جست پہ مخصوص سطح پہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آدم صفی اللہ حسین کی وجہ سے، نبی اللہ حسین کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ حسین کی وجہ سے۔ میرا اللہ کوئی ایک بندہ ہو جو وہاں جائے جہاں میں لے کے جانا، وہ لا الہ حسین کی وجہ سے۔ میں نے صفی اللہ کہا تھا عمومی سطح پر، بات صفی اللہ نجی اللہ کی نہیں ہو رہی، بات کلیم اللہ خلیل اللہ کی نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ، میری نہ مانو تو اجمیر میں سوئے ہوئے اس فقیر دین است حسین، دین بنا حسین بقائے لا الہ ہے، حسین لا الہ ہے، حسین نے لا الہ الا اللہ کو بچا۔ اب سارے نبیوں کی محنت حسین کے ایک سجدے نے بچا، اب حسین کی محنت کیسے بچے؟ بات جہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا وہاں لے کے آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہر نبی کی محنت ہے، بقا حسین کے ہاتھ میں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آدم کی نبوت، نوح کی نبوت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، عیسیٰ کا زہد، یعقوب کا گریہ، یوسف کا حسن، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ سب کچھ سمو گیا حسین میں۔ اب دین، اس سے پہلے دین تھا، اب اسلام آ گیا حسینیت کی صورت۔ اب حسینیت کو آگے بڑھانے کا نام ہے عزاداری شبیر۔ اب ہر سال یہ کہانی، ہر سال یہ قصہ کیوں دہرایا جاتا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، نہیں جی ہر سال حسین کی بات کرنا کوئی ضروری تو نہیں، ایک مرتبہ لوگوں کو پتہ ہی چل گیا تو روزانہ دن میں 5 دفعہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ایک بار کہہ نہیں دیا لا الہ الا اللہ، اب جان لیں، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، یہ خدا 5 دفعہ کیوں بلاتا ہے؟ کیا اس کو تمہارے عقیدے پہ شک ہو گیا؟ کیا اس کو تمہاری نیتوں پہ شک ہو گیا؟ لیکن خدا عمل کا اظہار مانگتا ہے، خدا چاہتا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے تو اظہار تو کرو، اس اظہار کا نام نماز ہے۔ کیونکہ جدید ملک ہے، یہاں پر عزاداری کی بھی جدید رسومات ہیں۔ بندے کہتے ہیں امام بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں اگر ہم ٹی وی پہ بھی مجلس دیکھیں تو مجلس ہو ہی جاتی ہے۔ نماز گھر میں پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ آ کے پڑھنے میں اجر کیوں ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھو تو اجر میں اضافہ۔ کسی بھی مذہب کے مولوی کے ساتھ میں قرآن رکھ کے پوچھو کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اور گھر میں پڑھنے میں فضیلت ہے کیا؟ وہ کہے گا نہیں، گھر میں پڑھو گے تو اور ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اور ہے۔ حسین گھر میں سنو گے تو اور ہے، بارگاہ آگے سنو گے تو اور۔ اگلا جملہ کہہ دوں آپ کو جگانے کے لیے، اگر بندہ کسی سے کہے گا تو نماز دل میں پڑھ لے، دل میں پڑھ سکتا ہے؟ وہ کہنا نہیں، اگر نماز دل میں نہیں پڑھی جاتی تو حسین کی عزاداری اور ماتم بھی دل میں نہیں کیا۔ خدا ہر چیز کا عمل مانگتا ہے، ثبوت کے صورت میں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں صفا اور مروہ پہ کیوں دوڑایا جاتا ہے؟ میرے مالک اگر ہم تیرے گھر میں آئے گئے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے طریقے سے عبادت کرنے دے، ہم بیٹھیں عبادت کریں، تاکیبات پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، لمبی لمبی سورتیں پڑھیں۔ تو کہہ رہا ہے یہاں دوڑو، خدا نے کہا یہاں دوڑنا پڑے گا۔ میرے مالک یہاں کیوں دوڑے؟ فرمایا اس لیے دوڑو کہ یہاں پر ایک نبی کی ماں ہے۔ تو میرے مالک ہمیں پتا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی تو ہم نے سن لیا ہے نا، تو جب ہم نے سن لیا ہے تو اب دوڑانا، خدا نے کہا تم نے سنا ہے، عمل سے ثابت کرو۔ عزاداری پڑھنا، عزاداری کی حقیقت میرے مالک ہم نے سنا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ایک نبی کی بیوی تھی، ایک نبی کی ماں تھی، ہاجرہ تھی، پیٹے کی پیاس لگی تھی تو اس کو پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی تھی۔ بس سن لیا ہے نا، تو اب ہمیں کیوں دوڑا رہا ہے؟ خدا نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہو، تم دوڑو، وہ
पूछे क्यों दौड़ रहे हो, वो क्यों पूछेगा। तुम हाजरा सुनाओगे, इब्राहिम सुनाओगे, इस्माइल सुनाओगे। मेरे मालिक अगर यहाँ ना दौड़े तो क्या होता है। फरमाया अगर 2-4 साल यहाँ कोई ना दौड़ा तो नस्लों को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कौन सी बीबी दौड़ी थी, किस नबी की मोहब्बत में दौड़ी थी, किस नबी की माँ दौड़ी थी। इसलिए मैं तुम्हारी इबादत में इश्क नहीं छुपाना चाहता, मैं तुम्हारी इबादत के चक्कर में हाजरा की कहानी नहीं छुपाना चाहता। तुम कहते हो तुम नमाजें पढ़ो ताकि हाजरा की कहानी छुप जाए, तुम कहते हो तुम तस्बीह पढ़ो ताकि इब्राहिम की कहानी छुपे। तस्बीह छोड़ो, यहाँ दौड़ो, नमाजें छोड़ो, यहाँ दौड़ो। अगर 2-4 साल कोई ना दौड़ा तो नस्लों को पता ही नहीं चलेगा हाजरा कौन थी। इसलिए खुदा का जब मुहर्रम का चांद तलू हो जाए तो अब इबादत के जोर में हुसैन न छोड़ना, अब हुसैन की मोहब्बत में घरों से निकलो ताकि दुनिया को पता चले हुसैन कौन था, यजीद कौन। नारे हैदरी, अगर आज कहेंगे मेरे मालिक हम इबादत करेंगे, मुझे इबादत नहीं, मुझे इश्क मुकम्मल चाहिए। वाह वाह। खुदा वाकयात को जिंदा रखता है, खुदा वाकयात को जिंदा रखता है ताकि इश्क की कहानी छुपने ना पाए। सुभान अल्लाह। पूरे का पूरा मजहब इस्लाम इजहार मांगता है। खुदा ने इस्लाम से पहले जो एक मजहब कायम है, पूरी दुनिया में कायम है, वो एहसास का मजहब है। किसी का एहसास करो, ये हर मजहब सिखाता है। किसी पे जुल्म हो रहा हो तुम्हें महसूस हो, ये एहसास सिखाता है। हुसैन मुसलमानों का मोहताज नहीं, जिसके पास एहसास नाम का मजहब है उसे भी चाहिए कि हुसैन की मजलूमियत को महसूस करें। अयाम अज़ाम में अगर आप कहेंगे हम घरों में बैठ के भी हुसैन को सुन लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हुसैन इब्न अली के घर की तरफ आओ। मुझे बाखुदा मैं पाक बारगाह में हूँ, मजलिस हुसैन में बैठने की फजीलत अगर सुन लो ना। छठे इमाम के पास एक बंदा है, उसने कहा मौला इतना बीमार हूं कि हर हकीम से दवा ले लिया, शिफा नहीं हो रही। फरमाया हमारे जिक्र में बैठा करो और जिक्र में बैठ के तेज सांस लिया करो। मौला क्या होगा? फरमाया जिक्र होना शिफा, हमारा जिक्र शिफा। हर बीमारी का इलाज हुसैन की मजलिस में है। तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, तुम्हारी हाजतें कबूल हो जाती हैं। अज़ाए हुसैन में बैठने की फजीलतें कितनी बड़ी हैं। क्या कहते हैं जियो। मेरे 8वें शहनशाह जितने मेरे आइमा हैं उनमें से सबसे ज्यादा अमीरी अगली में मेरे मौला अली इब्न मूसा रजा पे थी। मेरे मौला मूसा रजा अमीर मौला होने और अज़ादारी हुसैन बर्पा करते थे। नासिर भाई जब अज़ादारी हुसैन बर्पा करते थे तो मेरे मौला खुद कालीन बिछाते थे। और किताब में लिखा है एक दिन मौला कालीन बिछाने लगे तो एक नौकर ने आगे बढ़ के कालीन पे हाथ रखे, कहा मौला ये नौकरी हमें क्यों नहीं दे रहे? मौला फरमाया ये अजर मैं रखना चाहता हूं, यहाँ पर मेरी जद के अज़ादारों ने आके बैठना, ये कालीन मैं बिछाऊंगा। उससे कहा मौला इनकी फजीलत क्या है? इमाम ने कालीन पे हाथ रख के कहा ये वो जगह है जहां मलाइका अपने पर मस करते हैं। मजलिस शबीर में तुम बैठते हो तो अर्श से मलाइका खुदा से कहते मेरे मालिक हमारी पूरी जिंदगी की इबादत ले, एक बार इस महफिल में जाने की इजाजत जहां हुसैन के अज़ादार बैठे हैं। क्या कहते हैं? बड़े खुश नसीब हो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में वो दिन मिले जिसमें तुम हुसैन की माँ को राजी कर सकते, हुसैन इब्न अली को राजी कर सकते। जब मजलिस होती है तो मजलिस से एक दिन पहले तुम क्या समझते हो कि आप कह रहे थे कि जी मैं जॉब से निकला था तो मैंने कहा घर जाने के बजाय मजलिस में चला जाऊं, तुम अचानक नहीं आए। जो लोग मजलिस शबीर में आते महमूद गिलानी साहब, उनकी फहरिस्त अली की बेटी ज़ैनब और हुसैन का बेटा सजाद बनाते हैं। यहां तक रवायात में लिखा है कि मजलिस शबीर में आने वाले के घर एक रात कबल जाके अली की बेटी कहती है कल वाली फहरिस्त में तेरा नाम तूने हुसैन को हो। हमारे मजहब शिया के बहुत जय्यद आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद अमीनी, इन्होंने अल-गदीर लिखी है, 20 जिल्दों में लिखी अल-गदीर। सिर्फ एक हदीस पे 20 जिल्दें लिखी।
علامہ محمد امینی دنیا سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو مکاشفے میں باپ کی زیارت ہوئی. اس نے خواب میں باپ سے کہا بابا مرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ اجر کس چیز کا ملا؟ بابا وہ جو آپ نے کتاب لکھی تھی الغدیر اس کا. فرمایا اس کا بھی ملا ہے لیکن اس سے بڑھ کے ملا. بابا کس چیز کا؟ فرمایا وہ جو میں زیارت حسین کے لیے جایا کرتا اس کا اجر میری ہر محنت سے زیادہ ملا. بیٹا خواب میں کہتا ہے کہ بابا اگر زیارت حسین پہ جانے کا اتنا اجر ہے تو بابا کربلا میں عراق میں جنگ چھڑی ہوئی ہے, میں کربلا نہیں جا سکتا. امینی نے خواب میں کہا تیرے شہر میں کہیں مجلس حسین جتنے زائر بیٹھے ہیں یا جو زیارت سے واقف ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ مولا حسین کے حرم میں ہر جگہ پہ دعا قبولیت ہوتی ہے, لیکن جو قبائے حسین ہے نا گنبد حسین کے نیچے کہتے ہیں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں مجلس حسین کی حیثیت قبائے حسین کی, جیسے حسین کے گنبد کے نیچے مانگی دعائیں قبول ہوتی ہے ایسا مجلس حسین میں کیا کہتے ہیں جیو. اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا کہ حسین تم سے چند آنسوؤں کے بدلے تمہیں سب کچھ دے رہا ہے. جو حسین کو روئے بلائے رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. میں بڑی جلدی سے لفظ کہنے لگا ہوں. ہر نبی نے جنت خریدی سستی بیچی مہنگی. خدا نے نبیوں کو جنت کا مالک بنایا. نبیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جنت لے کے دیں گے. اپنی امت سے کہا اتنے مہینے کی نمازیں, اتنے سال کی 50 نمازیں, 6 ماہ کے روزے, یہ کرو گے پھر دوں, یہ کرو پھر لے کے دوں گا. ہر نبی نے خریدی سستی بیچی ہے. حسین نے خریدی مہنگی جس نے نہیں ہائے کہا وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کہا مہنگی خریدی, کیا مہنگی خریدی؟ اکبر کا لہو دے کے حسین نے جوان بھائی کے باوجود دیا, 6 ماہ کا بیٹا دیا, جس کی نہیں ہائے نکلی وہ چاند رات رونے نہیں آیا, بہن کا برقع دیا, بیٹی کے تو دیا. بیٹی کتنی؟ فرمایا ایک مچھر کا پر بھی. تیری یاد میں آنسو, میں محمد کا بیٹا تیری جنت. ابھی مجلس تمام ہوگی, ماتم داری ہوگی, محرم کا چاند آسمان پہ نہ بھی نظر آئے اس نیت سے وہ آسمان کی طرف, اور یہ سوچ کے کرنا کہ تم آباد شہر کے چاند دیکھو. علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں یہ چاند مہنگی خرید کے اکبر کا جگر دیا. سیدوں سے معافی مانگ کے زینب جیسی بہن کا برقع دے کے آج اتنا رو لینا کہ پہلے حسین کی ماں کو بنا جو اونچی آواز میں رو رہے ہو علی کی بیٹی کا تمہیں کسی غم نہ کروایا. بالکل کربلا کے قریب پہنچ گیا تھا یہ قافلہ. 2 محرم کو اترا ہے محمد کا بیٹا کربلا کے جنگل میں. یکم محرم کا چاند طلوع ہوا. علی کی بیٹی غازریہ اور نینوا کے ریڑھ کے ٹیلوں کے درمیان تھی. بی بی رو کے کہتی اماں فضہ ذرا غازی کو میرے محمل کے قریب بلا. عباس کا گھوڑا چلتا چلتا عالیہ کے محمل کے قریب آیا. بی بی رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی میرے کارواں کی حیثیت سے قافلے کی آگے ہے. زینب رو کے کہتی ایک بار جا کے حسین سے پوچھ یہ کون سا چاند طلوع ہوا ہے؟ جب سے محرم کا چاند طلوع ہے میرے سر سے چادر بار بار اتر رہی ہے. عباس دعا کر تیری بہن کی چادر مت. عباس حسین سے پوچھئے کہیں منظر قریب تو نہیں آ گئی. میں ہر سال محرم کے چاند میں ایک مضمون پڑھا کرتا ہوں.
इस साल फिर पढ़ो। एक मोमन मौला से मोहब्बत करने वाला हर साल अपने घर में मौला हुसैन की मजलिस करता, हर साल। मुहर्रम का चांद तुलू होता, उसके घर में मजलिस शबीर, मोहा खान आ जाते, मातमी आ जाते, रज़ादार आ जाते। एक साल ऐसा हुआ कि वो इतना मकरूज हो गया कि उसके घर के बर्तन भी बिक गए, खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था। और मुहर्रम का चांद छत पे गया, मुहर्रम के चांद को देख के रो के कहने लगा, काश मेरी जिंदगी में तुलू था, तो हर साल तुलू होता मेरे घर में हुसैन की मजलिस। गरीब के लोग, मेरे घर पे कुछ भी नहीं सिवाय अंधेरे। अभी ये बात कर रहा था कि इसके कांधे पे इसकी ज़ौजा का हाथ आया। देखे कहती झूठ ना बोल, मुश्किल हो तो कीमती चीज। पलट के पीछे देखा, बीवी से देखे कहने लगा, जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, तूने वो जेवर बचा के तो नहीं लगता। कहने लगी नहीं, जेवर नहीं है, कुछ और। कहने लगा कौन सी चीज है? कहती छत से नीचे आ। कमरे के अंदर लेके गई, वहां लेके गई जहां 2 बेटे सोए हुए। मुहर्रम की चांद रात में मजबूर पढ़ने लगा हूं, पूरी रात रोने की। सिर्फ 2 बेटे थे, मदीने वाले सैयदों से मांगे हुए थे। जहां बेटे सो रहे थे, दरमियान में जाके मां खड़ी। शौहर देख के कहने लगा, मैं समझा नहीं। अगला जुमला कहूं तो वहां रोने के लिए, रो के कहने लगी, मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं। तो क्या मतलब, मैं समझा नहीं। रो के कहती, बर्दा फरोशों के बाजार जा, जहां गुलाम मिलते हैं वहां गुलाम बना के बेचते, जो कीमत मिलेगी हुसैन की मजलिस करवाई। देखो अदादारी फैली कैसे। खुश नसीब हो, अपने शहर के बारगाह में आके बैठ गए हो, हुसैन का जिक्र कैसे फैल रहा है। देखिए कहने लगा, बेटे बेचू, कभी किसी ने बेटे भी बेचे? शौहर की आंखों में आंखें डाल कर सच बता, लिए किससे थे? कहता मदीने वाले हुसैन। कभी चांद किसका है? मदीने वाले हुसैन। कभी जिससे लिए थे उसे दे दे। और वैसे भी बताइए, अकबर से प्यारे तो नहीं, ये कासिम से प्यारे तो नहीं। मां ने इतना मजबूर किया, बेटों को उठाया। अल्लाह जाने कैसी मां थी, कैसा बाप था। मां तैयार कर रही है, बाप लेके वहां चला गया जहां गुलाम दिखते थे। सुबह से लेके शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। जब कोई गाहक मतवज्जे ना हुआ तो इसने जुमला तब्दील कर दिया, मेहनत ज्यादा करवा लेना, उजरत थोड़ी दे देना। गाहक फिर भी कोई। शाम करीब हुई, जमीन में बैठा, मुंह बकिया की तरफ करके लगा, मोहम्मद की बेटी मेरे बीबी, मैं तो घर से बेटे भी लेके आया। अब इसने नबी की बेटी को बुलाया था, ये घोड़ा सवार करीब आता। घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? उसे सर उठाया, क्या लगा बेचूंगा। क्या कीमत लेगा? घोड़ा सवार की तरफ देखेगा, लगा कोई कायनात भी देता, मैं बाल तोड़ के ना देता, मैंने मन्नतों से मांगे, बस इतनी कीमत दे दे कि मेरे घर में 10 दिन हुसैन की मजलिस। घोड़ा सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े की चोट पे, ये दिनारों की थैली है, ये उठा, बच्चे मेरे साथ घोड़े में बिठा दे। अब जो सैयद बैठे, मुझे जुमला माफ कर देना, जो गाजी के बाद भी बैठे हो, बच्चों को यूं हाथ पकड़ के उठाया, घोड़ा सवार के सामने खड़ा होकर लगा, मैं कर्ज नहीं मांग रहा था, बेटे बेच रहा था, इतनी भी अमीरी क्या है तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़ा सवार की बात है, मेरी मजबूरी है, मेरे बाजू होते, मैं तेरे लाल अपने हाथों पे उठाता, मेरे बाजू कोई नहीं। जब कहा मेरे बाजू कोई नहीं है, फिर कैसे बच्चे उठाए, दिनार हाथ में पकड़े घर की तरफ चला गया। जब दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी, खाली याद बाप को आते हुए देखा, रो कभी बिक गए, ये कीमत मिली है। चलिए अब रोना ना, अब 10 बातें सिर्फ हुसैन को रोना है। मेरे घर में मेरे बच्चों के रोने की सदा नहीं आनी चाहिए। मैं मोहम्मद की बेटी
بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی. یہ رات اکبر کو رونے کی ہیں, یہ رات اصغر کو رونے کی ہیں. اللہ جانے شیعو کیسا باپ تھا, کیسی ماں تھی. ماں گھر آ گئی, نیازیں بننی شروع ہو گئی. شہر کی جامع مسجد میں اعلان ہو گیا میرے گھر میں غریب کی مجلس ہے. مومنین آ گئے, سب بچ گئی. حسین کا نوحہ پڑھا گیا, حسین کا ماتم ہو گیا. جب سب مومنین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, ماں بچوں کے بستر دیکھ رہی تھی, باپ بیٹوں کے لباس دیکھ رہا تھا. نہ پوری رات ماں سوئی, نہ ساری رات باپ سویا. رات آدھی کے قریب ڈھل گئی. دروازے پہ دستک ہوئی, ماں دروازے پہ جانے لگی. دروازے پہ جا کے اس نے دروازہ کھولا. ایک کالے برقعے والی بیوی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی تھی. دونوں اپنے بیٹوں کو دیکھا, چند قدم پیچھے ہٹ کے ماں رو کے کہتی ہے بیوی ان سے کوئی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. میں قیمت واپس نہیں کر سکتی, میں نے غریب کی مجلس کروا دی ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں ماں ہو کے معافی کرتی ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا, کالے برقعے والی بیوی کی آواز آئی, ہم بیٹے دیتے ہیں بیٹے لیتے نہیں ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا, رو کے کہتی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کوئی مدینے والے محمد کی بیٹی ہے. فاطمہ کا نام آنا تھا, آواز آئی دروازہ کھول, میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. میں تیرے رسول کی بیٹی, میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں. تو نے میری محبت میں بیٹے دیے. میں روتی ہوئی تیرے دروازے پہ آ گئی. ہم بیٹے لیتے ہیں, ہم بیٹے دیتے ہیں, ہم بیٹے لیتے نہیں ہیں. اب چاند رات کی پہلی مجلس ہے, یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں جس محمد کی بیٹی نے مومن سے آگے کہا تھا نا, ہم بیٹے دیتے ہیں بیٹے لیتے نہیں ہیں. وہی بی بی فرات کے کنارے پہ رو رو کے کہہ رہی تھی, ہائے میرے مسلم کی جوڑی, ہائے میرے زینب کے بچے, ہائے میرے حسین کا اصغر. ماتم حسین. تو دین کون بچائے گا؟ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ نبی جاتے ہوئے مدینے کے منبر سے کہہ گئے ہیں, حسین و منی. اگر رسول صرف حسین و منی کہتے تو آج مولوی کہہ دیتا نواسا تھا, محبت میں کہہ دیا. نبی نے آگے انا من الحسین, صرف حسین مجھ سے نہیں, میں بھی حسین سے ہوں, میں بھی حسین سے ہوں. 28 سفر مدینہ کی آخری رسول کی سانس تک حسین رسول سے تھا. اب قیامت کی صبح تک رسول حسین سے. قیامت تک رسول جب بھی محمد رسول اللہ ہے وہ حسین کی وجہ سے. جب تک محمد رسول اللہ رہے گا تب تک یہ حسین کی وجہ سے. لا الہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے, آدم صفی اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے, نوح نجی اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے, ابراہیم خلیل اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے, موسیٰ کلیم اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے. حسین علی کے بیٹے کا نام نہیں, نبیوں کے وارث کا نام. انبیاء کے وارث کو حسین کہتے ہیں, محافظ پروردگار کو حسین کہتے ہیں, محافظ نبوت کو حسین کہتے ہیں, محافظ رسالت کو حسین. واہ واہ سبحان اللہ. حسین ابن علی نے توحید بچائی, نبی بچا لیے, محمد رسول اللہ بچا لیا. کیونکہ جب یہ اس نے حملہ کیا تو اس نے حملہ کرنے سے پہلے کہا تھا حسین بیعت کر لیجئے. جس کی اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں منبر سے بہت غلط العام ایک عقیدہ پڑھا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت اس لیے نہیں کی یزید فاسق اور فاجر تھا, یزید تہجد گزار بھی ہوتا, حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا. حسین نے کردار کی وجہ سے انکار نہیں کیا. حسین حجت ہے. معصوم غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا. اس نے حسین ابن علی سے بیعت کیوں مانگی جب اسے پتا تھا, وہ جانتا تھا, اس کا باپ کہہ کے گیا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا. وہ پھر بھی کیوں بیعت مانگ رہا تھا؟ کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تو بن گیا تھا. وہ بیعت لینے کے بعد خلیفۃ الرسول بننا چاہتا تھا.
اسے پتا تھا جب تک حسین مہر نہیں لگائے میں خلیفۃ المسلمین تو بن جاؤں گا، میرا باپ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، میں رسول کا خلیفہ بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے حسین کی بیعت چاہیے۔ حسین ابن نے انکار کیا۔ یہ انکار ایک نبی کے بیٹے کا، ایک وقت کے حکمران کو، ایک فاسق کو فاجر حکمران کو انکار نہیں تھا۔ حسین ابن علی کا انکار سننا اور حسین یہ سننا۔ اسے کہا حسین بیعت کیجئے، حسین نے کہا میں نہیں کروں گا۔ جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، جس سے مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ بیعت مانگ رہا تھا یزید، یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابو جہل کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ۔ جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا۔ حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ مہر رکھ کے لکھ دیتا کہ حسین بیعت کرتے تو اسے یہ نہ لکھنا پڑتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی، اسے کہنا پڑتا تھا حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا کہ میرا ہاتھ نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا۔ موضوع کے ساتھ متصل ہو گیا۔ آج صرف حسینیت سن۔ بسم اللہ۔ آدم سے دین چلا خاتم تک، نبوتیں ختم ہو رہی تھی، حسین نے بچائی۔ اب آدم صفی اللہ، حسین کی وجہ، نبی اللہ حسین کی، ابراہیم خلیل اللہ حسین کی وجہ سے۔ میں جملہ بڑی عمومی سطح پہ کہہ رہا ہوں، اگر جملے کی بلندی میں جاؤ تو میں ایک جست پہ مخصوص سطح پہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آدم صفی اللہ حسین کی وجہ سے، نوح نبی اللہ حسین کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ حسین کی وجہ سے۔ میرا اللہ کوئی ایک بندہ ہو جو وہاں جائے جہاں میں لے کے جانا، وہ لا الہ حسین کی وجہ سے۔ میں نے صفی اللہ کہا تھا عمومی سطح پر، بات صفی اللہ نجی اللہ کی نہیں ہو رہی، بات کلیم اللہ خلیل اللہ کی نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ۔ میری نہ مانو تو اجمیر میں سوئے ہوئے اس فقیر دین است حسین، دین بنا حسین بقائے لا الہ ہے، حسین لا الہ ہے، حسین نے لا الہ الا اللہ کو بچا۔ اب سارے نبیوں کی محنت حسین کے ایک سجدے نے بچا، اب حسین کی محنت کیسے بچے؟ بات جہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا وہاں لے کے آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہر نبی کی محنت ہے، بقا حسین کے ہاتھ میں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آدم کی نبوت، نوح کی نبوت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، عیسیٰ کا زہد، یعقوب کا گریہ، یوسف کا حسن، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ سب کچھ سمو گیا حسین میں۔ اب دین اس سے پہلے دین تھا، اب اسلام آ گیا حسینیت کی صورت۔ اب حسینیت کو آگے بڑھانے کا نام ہے عزاداری شبیر۔ اب ہر سال یہ کہانی، ہر سال یہ قصہ کیوں دہرایا جاتا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، نہیں جی ہر سال حسین کی بات کرنا کوئی ضروری تو نہیں، ایک مرتبہ لوگوں کو پتہ ہی چل گیا تو روزانہ دن میں 5 دفعہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ایک بار کہہ نہیں دیا لا الہ الا اللہ، اب جان لیں گے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، یہ خدا 5 دفعہ کیوں بلاتا ہے؟ کیا اس کو تمہارے عقیدے پہ شک ہو گیا؟ کیا اس کو تمہاری نیتوں پہ شک ہو گیا؟ لیکن خدا عمل کا اظہار مانگتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اگر محبت مجھ سے محبت کرتے تو اظہار تو کرو، اس اظہار کا نام نماز ہے۔
کیونکہ جدید ملک ہے، یہاں پر عزاداری کی بھی جدید رسومات ہیں۔ بندے کہتے ہیں امام بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں اگر ہم ٹی وی پہ بھی مجلس دیکھیں تو مجلس ہو ہی جاتی ہے۔ نماز گھر میں پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ آ کے پڑھنے میں اجر کیوں ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھو تو اجر میں اضافہ۔ کسی بھی مذہب کے مولوی کے ساتھ میں قرآن رکھ کے پوچھو کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اور گھر میں پڑھنے میں فضیلت ہے کیا؟ وہ کہے گا نہیں، گھر میں پڑھو گے تو اور ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اور ہے۔ حسین گھر میں سنو گے تو اور ہے، بارگاہ آ کے سنو گے تو اور۔ اگلا جملہ کہہ دوں آپ کو جگانے کے لیے، اگر بندہ کسی سے کہے گا تو نماز دل میں پڑھ لے، دل میں پڑھ سکتا ہے؟ وہ کہنا نہیں۔ اگر نماز دل میں نہیں پڑھی جاتی تو حسین کی عزاداری اور ماتم بھی دل میں نہیں کیا جاتا۔ خدا ہر چیز کا عمل مانگتا ہے ثبوت کے صورت میں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں صفا اور مروہ پہ کیوں دوڑایا جاتا ہے؟ میرے مالک اگر ہم تیرے گھر میں آئے گئے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے طریقے سے عبادت کرنے دے، ہم بیٹھیں عبادت کریں، تاکیبات پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، لمبی لمبی سورتیں پڑھیں۔ تو کہہ رہا ہے یہاں دوڑو، خدا نے کہا یہاں دوڑنا پڑے گا۔ میرے مالک یہاں کیوں دوڑے؟ فرمایا اس لیے دوڑو کہ یہاں پر ایک نبی کی ماں ہے۔ تو میرے مالک ہمیں پتا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی تو ہم نے سن لیا ہے نا، تو جب ہم نے سن لیا ہے تو اب دوڑانا، خدا نے کہا تم نے سنا ہے، عمل سے ثابت کرو۔ پڑھنا وزاداری کی حقیقت میرے مالک ہم نے سنا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ایک نبی کی بیوی تھی، ایک نبی کی ماں تھی، ہاجرہ تھی، بیٹے کی پیاس لگی تھی تو اس کو پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی تھی۔ بس سن لیا ہے نا، تو اب ہمیں کیوں دوڑا رہا ہے؟ خدا نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہو، تم دوڑو۔ وہ پوچھے کیوں دوڑ رہے ہو، وہ کیوں پوچھے گا؟ تم ہاجرہ سناؤ گے، ابراہیم سناؤ گے، اسماعیل سناؤ گے۔ میرے مالک اگر یہاں نہ دوڑے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کون سی بی بی دوڑی تھی، کس نبی کی محبت میں دوڑی تھی، کس نبی کی ماں دوڑی تھی۔ اس لیے میں تمہاری عبادت میں عشق نہیں چھپانا چاہتا، میں تمہاری عبادت کے چکر میں ہاجرہ کی کہانی نہیں چھپانا چاہتا۔ تم کہتے ہو تم نمازیں پڑھو تاکہ ہاجرہ کی کہانی چھپ جائے، تم کہتے ہو تم تسبیحاں پڑھو تاکہ ابراہیم کی کہانی چھپے۔ تسبیحاں چھوڑو یہاں دوڑو، نمازیں چھوڑو یہاں دوڑو۔ اگر 2-4 سال کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہاجرہ کون تھی۔ اس لیے خدا کا جب محرم کا چاند طلوع ہو جائے تو اب عبادت کے زور میں حسین نہ چھوڑنا، اب حسین کی محبت میں گھروں سے نکلو تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین کون تھا، یزید کون۔ اگر آج کہیں گے میرے مالک ہم عبادت کریں گے، مجھے عبادت نہیں، مجھے عشق مکمل چاہیے۔ خدا واقعات کو زندہ رکھتا ہے، خدا واقعات کو زندہ رکھتا ہے تاکہ عشق کی کہانی چھپنے نہ پائے۔ سبحان اللہ۔ پورے کا پورا مذہب اسلام اظہار مانگتا ہے۔ خدا نے اسلام سے پہلے جو ایک مذہب قائم ہے پوری دنیا میں قائم ہے، وہ احساس کا مذہب ہے۔ کسی کا احساس کرو، یہ ہر مذہب سکھاتا ہے۔ کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تمہیں محسوس ہو، یہ احساس سکھاتا ہے۔ حسین مسلمانوں کا محتاج نہیں، جس کے پاس احساس نام کا مذہب ہے اسے بھی چاہیے کہ حسین کی مظلومیت کو محسوس کرے۔ ایام اعزاں میں اگر آپ کہیں گے ہم گھروں میں بیٹھ کے بھی حسین کو سن لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی کے گھر کی طرف آؤ۔ مجھے باخدا میں پاک بارگاہ میں ہوں، مجلس حسین میں بیٹھنے کی فضیلت اگر سن لو نا۔ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ ہے، اسے کہا مولا اتنا بیمار ہوں کہ ہر حکیم سے دوا لے لیا، شفا نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھا کرو اور ذکر میں بیٹھ کے تیز سانس لیا کرو۔ اسے کہا مولا کیا ہوگا؟ فرمایا ذکرنا شفا، ہمارا ذکر شفا۔ ہر بیماری کا علاج حسین کی مجلس میں ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تمہاری حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ادائے حسین میں بیٹھنے کی فضیلتیں کتنی بڑی ہیں۔ میرے 8ویں شہنشاہ جتنے میرے آئمہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امیری
اگلی بار میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا پہ تھی. میرے مولا موسیٰ رضا امیر مولا ہونے اور عزاداری حسین برپا کرتے تھے. ناصر بھائی جب عزاداری حسین برپا کرتے تھے تو میرے مولا خود قالین بچھاتے تھے. اور کتاب میں لکھا ہے کہ دن مولا قالین بچھانے لگے تو ایک نوکر نے آگے بڑھ کے قالین پہ ہاتھ رکھے. کہا مولا یہ نوکری ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ مولا فرمایا یہ اجر میں رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر میری جد کے عزاداروں نے آ کے بیٹھنا یہ قالین میں بچھاؤں گا. اس نے کہا مولا ان کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے قالین پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرتے ہیں. مجلس شبیر میں تم بیٹھتے ہو تو عرش سے ملائکہ خدا سے کہتے ہیں میرے مالک ہماری پوری زندگی کی عبادت لے, ایک بار اس محفل میں جانے کی اجازت دے. جہاں حسین کے عزادار بیٹھے ہیں بڑے خوش نصیب ہو تمہیں تمہاری زندگی میں وہ دن ملے جس میں تم حسین کی ماں کو راضی کر سکتے, حسین ابن علی کو راضی کر سکتے. جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس سے ایک دن پہلے تم کیا سمجھتے ہو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں جاب سے نکلا تھا تو میں نے کہا گھر جانے کے بجائے مجلس میں چلا جاؤ. تم اچانک نہیں آئے. جو لوگ مجلس شبیر میں آتے محمود گیلانی صاحب ان کی فہرست علی کی بیٹی زینب اور حسین کا بیٹا سجاد بناتے ہیں. یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ مجلس شبیر میں آنے والے کے گھر ایک رات قبل جا کے علی کی بیٹی کہتی ہے کل والی فہرست میں تیرا نام ہے. تو نے حسین کو ہو. ہمارے مذہب شیعہ کے بہت جید عالم دین علامہ محمد امینی انہوں نے الغدیر لکھی ہے, 20 جلدوں میں لکھی الغدیر. صرف ایک حدیث پہ 20 جلدیں لکھی. علامہ محمد امینی دنیا سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو مکاشفے میں باپ کی زیارت ہوئی. اس نے خواب میں باپ سے کہا بابا مرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ اجر کس چیز کا ملا؟ بابا وہ جو آپ نے کتاب لکھی تھی الغدیر اس کا. فرمایا اس کا بھی ملا ہے لیکن اس سے بڑھ کے ملا. بابا کس چیز کا؟ فرمایا وہ جو میں زیارت حسین کے لیے جایا کرتا اس کا اجر میری ہر محنت سے زیادہ ملا. بیٹا خواب میں کہتا ہے کہ بابا اگر زیارت حسین پہ جانے کا اتنا اجر ہے تو بابا کربلا میں عراق میں جنگ چھڑی ہوئی ہے, میں کربلا نہیں جا سکتا. امینی نے خواب میں کہا تیرے شہر میں کہیں مجلس حسین. جتنے زائر بیٹھے ہیں یا جو زیارت سے واقف ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ مولا حسین کے حرم میں ہر جگہ پہ دعا قبولیت ہوتی ہے, لیکن جو قبائے حسین ہے گنبد حسین کے نیچے کہتے ہیں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں مجلس حسین کی حیثیت قبائے حسین کی, جیسے حسین کے گنبد کے نیچے مانگی دعائیں قبول ہوتی ہے ایسا مجلس حسین میں. اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا کہ حسین تم سے چند آنسوؤں کے بدلے تمہیں سب کچھ دے رہا ہے. جو حسین کو روئے بلائے رونے والی شکل بنائے اس پہ چلنا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. میں بڑی جلدی سے لفظ کہنے لگا ہوں. ہر نبی نے جنت خریدی سستی بیچی مہنگی. خدا نے نبیوں کو جنت کا مالک بنایا. نبیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جنت لے کے دیں گے. اپنی امت سے کہا اتنے مہینے کی نمازیں, اتنے سال کی 50 نمازیں, 6 ماہ کے روزے, یہ کرو گے پھر دوں, یہ کرو پھر لے کے دوں گا. ہر نبی نے خریدی سستی بیچی ہے. حسین نے خریدی مہنگی. جس نے نہیں ہائے کہا وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کہا مہنگی خریدی, کیا مہنگی خریدی؟ اکبر کا لہو دے کے حسین نے جوان بھائی کے باپو دیا, 6 ماہ کا بیٹا دیا, جس کی نہیں ہائے نکلی وہ چاند رات رونے نہیں آیا, بہن کا برقع دیا, بیٹی کے تو دیا. بیٹی کتنی؟ فرمایا ایک مچھر کا پر بھی. تیری یاد میں آنسو
میں محمد کا بیٹا تیری جنت میں۔ ابھی مجلس تمام ہوگی، ماتم داری ہوگی، محرم کا چاند آسمان پہ نہ بھی نظر آئے، اس نیت سے وہ آسمان کی طرف، اور یہ سوچ کے کرنا کہ تم آباد شہر کے چاند دیکھو، علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں یہ چاند، مہنگی خرید کے اکبر کا جگر دیا، سیدوں سے معافی مانگ کے، زینب جیسی بہن کا برقع دے کے، آج اتنا رو لینا کہ پہلے حسین کی ماں تم پہ نازل ہو، جو اونچی آواز میں رو رہے ہو علی کی بیٹی کا تمہیں کسی غم میں رو رہا ہے۔ بالکل کربلا کے قریب پہنچ گیا تھا یہ قافلہ، 2 محرم کو اترا ہے محمد کا بیٹا کربلا کے جنگل میں، یکم محرم کا چاند طلوع ہوا، علی کی بیٹی غازریہ اور نینوا کے ریڑھ کے ٹیلوں کے درمیان تھی، بی بی رو کے کہتی اماں فضہ ذرا غازی کو میرے محمل کے قریب بلا، عباس کا گھوڑا چلتا چلتا عالیہ کے محمل کے قریب آیا، بی بی رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی میرے کارواں کی حیثیت سے قافلے کی آگے ہے، زینب رو کے کہتی ایک بار جا کے حسین سے پوچھ یہ کون سا چاند طلوع ہوا ہے؟ جب سے محرم کا چاند طلوع ہے میرے سر سے چادر بار بار اتر رہی ہے، عباس دعا کر تیری بہن کی چادر مت۔ عباس حسین سے پوچھئے کہیں منزل قریب تو نہیں آ گئی؟ میں ہر سال محرم کے چاند میں ایک مضمون پڑھا کرتا ہوں، اس سال پھر پڑھو۔ ایک مومن مولا سے محبت کرنے والا ہر سال اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرتا ہے، ہر سال محرم کا چاند طلوع ہوتا اس کے گھر میں مجلس شبیر، موہا خان آ جاتے، ماتمی آ جاتے، رضوان آ جاتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ وہ اتنا مقروض ہو گیا کہ اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے، خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور محرم کا چاند چھت میں گیا، محرم کے چاند کو دیکھ کے رو کے کہنے لگا کاش میری زندگی میں طلوع نہ تو ہر سال طلوع ہوتا میرے گھر میں حسین کی مجلس، غریب کے لوگ، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں سوائے اندھیرے۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ اس کے کاندھے پہ اس کی زوجہ کا ہاتھ آیا، دیکھے کہتی جھوٹ نہ بول، مشکل ہو تو قیمتی چیز، پلٹ کے پیچھے دیکھا، بیوی سے دیکھی، کہنے لگا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، تو انہیں کو زیور بچا کے تو نہیں لگتا، کہنے لگی نہیں زیور نہیں ہے کچھ اور، کہنے لگا کون سی چیز ہے؟ کہ چھت سے نیچے آ، کمرے کے اندر لے کے گئی، وہاں لے کے گئی جہاں 2 بیٹے سوئے ہوئے۔ محرم کی چاند رات میں مضمون پڑھنے لگا ہوں، پوری رات رونے کی، صرف 2 بیٹے تھے، مدینے والے سیدوں سے مانگے ہوئے تھے، جہاں بیٹے سو رہے تھے درمیان میں جا کے ماں کھڑی، شوہر دیکھ کے کہنے لگا میں سمجھا نہیں، اگلا جملہ کہوں تمہارے رونے کے لیے، رو کے کہنے لگی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ تو کیا مطلب ہے سمجھا نہیں، رو کے کہتی بردہ فروشوں کے بازار جہاں غلام ملتے ہیں وہاں غلام بنا کے بیچ، جو قیمت ملے گی حسین کی مجلس کروائیں۔ دیکھو عزاداری پھیلی کیسے، خوش نصیب ہو اپنے شہر کے بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے ہو، حسین کا ذکر کیسے پھیل رہے۔ دیکھ کے کہنے لگا بیٹے بیچوں، کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے؟ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بتا لیے کس سے تھے؟ کہتا مدینے والے حسین۔ کبھی چاند کس کا ہے؟ مدینے والے حسین۔ کبھی جس سے لیے تھے اسے دے دے، اور ویسے بھی بتائیے اکبر سے پیارے تو نہیں، یہ قاسم سے پیارے تو نہیں۔ ماں نے اتنا مجبور کیا بیٹوں کو، اللہ جانے کیسی ماں تھی، کیسا ماں تھا۔ ماں تیار کر رہی ہے، باپ لے کے وہاں چلا گیا جہاں غلام دکھتے تھے، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔
جب کوئی گاہک متوجہ نہ ہوا تو اس نے جملہ تبدیل کر دیا، محنت زیادہ کروا لینا، اجرت تھوڑی دے دینا۔ گاہک پھر بھی کوئی، شام قریب ہوئی، زمین میں بیٹھا، منہ بقیہ کی طرف کرتے گیا، محمد کی بیٹی میرے نصیب، بی بی میں تو گھر سے بیٹے بھی لے کے آیا۔ اب اس نے نبی کی بیٹی کو بلایا تھا، یہ گھوڑا سوار قریب آیا، گھوڑا سوار کی آواز آئی، غلام بیچے گا؟ اسے سر اٹھایا، کیا لگا بیچو گا، کیا قیمت لے گا؟ گھوڑا سوار کی طرف دیکھے گا، لگا کوئی کائنات بھی دیتا، میں بال توڑ کے نہ دیتا، میں نے منتوں سے مانگے، بس اتنی قیمت دے دے کہ میرے گھر میں 10 دن حسین کی مجلس۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی، وہ سامنے گھوڑے کی چوک پہ یہ دیناروں کی تھیلی ہے، یہ اٹھا، بچے میرے ساتھ گھوڑے میں بٹھا دے۔ اب جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، جو غازی کے بعد بھی بیٹھے ہو، بچوں کو یوں ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، گھوڑا سوار کے سامنے کھڑا ہو گیا، لگا میں قرض نہیں مانگ رہا تھا، بیٹے بیچ رہا تھا، اتنی بھی امیری کیا ہے تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ گھوڑا سوار کی بات ہے، میری مجبوری ہے، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا، میرے بازو کوئی نہیں، جب کہا نا میرے بازو کوئی نہیں ہے، پھر بھی ذہن میں بچے اٹھائے، دینار ہاتھ میں پکڑے گھر کی طرف چلا گیا۔ جب دروازے پہ گیا، بیوی دروازے پہ انتظار کر رہی تھی، خالی یاد باپ کو آتے ہوئے دیکھا، رو کدی بک گئے، یہ قیمت ملی ہے، چل کے اب رونا نہ، اب 10 باتیں صرف حسین کو رونا ہے، میرے گھر میں میرے بچوں کے رونے کی صدا نہیں آنی چاہیے، میں محمد کی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی، یہ راتیں اکبر کو رونے کی ہیں، یہ راتیں اصغر کو رونے کی ہیں۔ اللہ جانے شیعو کیسا باپ تھا، کیسی ماں تھی، ماں گھر آ گئی، نیازیں بننی شروع ہو گئی، شہر کی جامع مسجد میں اعلان ہو گیا میرے گھر میں غریب کی مجلس ہے، مومنین آ گئے، سب بچ گئی، حسین کا نوحہ پڑھا گیا، حسین کا ماتم ہو گیا۔ جب سب مومنین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ماں بچوں کے بستر دیکھ رہی تھی، باپ بیٹوں کے لباس دیکھ رہا تھا، نہ پوری رات ماں سوئی، نہ ساری رات باپ سویا، رات آدھی کے قریب ڈھل گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، ماں دروازے پہ جانے لگی، دروازے پہ جا کے اس نے دروازہ کھولا، ایک کالے برقعے والی بیوی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی تھی، دونوں اپنے بیٹوں کو دیکھا، چند قدم پیچھے ہٹ کے ماں رو کے کہتی ہے، بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، میں قیمت واپس نہیں کر سکتی، میں نے غریب کی مجلس کروا دی ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں ماں ہو کے معافی کرتی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، کالے برقعے والی بیوی کی آواز آئی، ہم بیٹے دیتے ہیں بیٹے لیتے نہیں ہیں، اتنا جملہ کہنا تھا، رو کے کہتی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے، تو کوئی مدینے والے محمد کی بیٹی ہے، فاطمہ کا نام آنا تھا، آواز آئی دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں تیرے رسول کی بیٹی، میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، تو نے میری محبت میں بیٹے دیے، میں روتی ہوئی تیرے دروازے پہ آ گئی، ہم بیٹے لیتے ہیں، ہم بیٹے دیتے ہیں، ہم بیٹے لیتے نہیں ہیں، اب چاند رات کی پہلی مجلس ہے، یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، جس محمد کی بیٹی نے مومن سے آگے کہا تھا نا، ہم بیٹے دیتے ہیں بیٹے لیتے نہیں ہیں، وہی بی بی فرات کے کنارے پہ رو رو کے کہہ رہی تھی، ہائے میرے مسلم کی جوڑی، ہائے میرے زینب کے بچے، ہائے میرے حسین کا اصغر، ماتم حسین۔